اگر یہ رات نہ ہوتی تو ہو سکتا ہوتا. تو مولا کو اس وقت ہنگامی طور پر جنگ کرنا نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے حبیب کو بھیج دیجیے، مسلم ابن سجا کو بھیج دیجیے. مولا کہتے نہیں، تم نے عباس کو فقط زور بازو سے پہچانا ہے، میں پہچانتا ہوں کہ میرا عباس کیا ہے. تو صحیح جو عباس کو بھی اس مہم کے لیے بھیجوں، عباس ہی کو بھیجوں، مگر ان کے طبیعت، ان کی طاقت، ان کی ہمت کے لحاظ سے بڑا مشکل کام ہے. تو مولا جس سے بہت سے عالم نفسیات کوئی ہو نہیں سکتا، انداز اختیار کرتے ہیں. آپ کے لیے بڑی حقیقت کے لیے ایک چھوٹے جملے کافی ہیں. میں کہتا ہوں ایسے مولا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو علی اکبر تک سے ان الفاظ میں خطاب نہیں نظر آتا، خود عباس سے آج کے پہلے نہیں ملتا کہ فرماتے ہیں بے نفسی انتا آخری، ارے میری جان تم پر فدا اے میرے بھائی. میں کہتا ہوں مولا اب جو کام چاہے عباس سے لے لیجیے. فرماتے ہیں بجاؤ اور ایک رات کی مہلت طلب کر لو، خدا ہی جانتا ہے میں اس کی عبادت کو کتنا دیر کرتا ہوں. اب کہاں جوش شجاعت میں جو تقاضائے جنگ کرنے کے لیے آیا ہو، اذن جہاد طلب کرنے کے لیے آیا ہو، اس وقت خون کی روانی کیا ہوگی، اس وقت جذبات شجاعت کیا ہوں گے. مگر یہ مولا کے الفاظ کی کیمیاوی تاثیر تھی کہ ایک دم سے عباس بدل گئے، عورت فوج دشمن کے سامنے گئے اور وہاں جا کے یہ درخواست دو یا پیش کی. اور اب کیا کیا سنا، وہ ایسا کہ ہمارے خون میں جوش پیدا کر دے. مگر عباس انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو مقصد ایمان کو صدمہ پہنچائے، یہاں تک کہ مہلت لے کر آئے. اب رات کس طرح گزری، عبادت خدا میں گزر رہی ہے، مگر عباس رات بھر مطمئن ہے کہ ارے میں نہیں تو مہلت لیا، ایک شب کی بات ہے، اب شب گزر جائے تو دیکھنا. لیجیے اب تو ہوگی. مگر امام نے ابھی ناقہ طلب فرمایا نماز کے بعد تاکہ خطبہ پڑھیں. معلوم ہے کہ عرب میں جنگ کی سواری گھوڑا ہے، امن کی سواری ناقہ ہے. یہاں ابھی ناقہ طلب فرمایا تاکہ جا کے خطبہ پڑھیں اتمام حجت کے لیے. اب بات سمجھتے ہیں یہ تو ایمان ہے، ان کو یہ سب منزلیں تو طے کرنا ہے، مگر وہ مانیں گے تھوڑی، آخر میں تو جنگ ہوئی گی. اب وہ وہی ہوا کہ خطبے کے جواب میں ادھر سے تیر آئے اور مولا نے اپنے افراد سے تیار ہو جاؤ، ادھر سے قاصد آ گئے، یعنی پیغام جنگ لے کر یہ تیر آئے ہیں. اب سب تیار ہو گئے، اب صف جماعت ابھی تھی وہی صف جنگ بن گئی. اور مولا نے اب عباس کے تمناؤں کے مطابق ترتیب لشکر، کوئی کہے 72 کوئی لشکر ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ 72 کی تعداد دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایسے 10 کبھی اکٹھا نہیں ہوئے ہیں جیسے اس وقت 72 ہیں. اور مولا اس 72 کو اگر لشکر نہ سمجھتے تو میمنہ کیوں بناتے، میسرہ کیوں بناتے. یہ سب ترتیب دے رہے ہیں، یعنی جنگ کی تیاری اب ہو رہی ہے. عباس کا دل تو ہوا، لیکن ایک دفعہ مولا فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، یہ بھائی یہ علم تم لو، بس یہ علم کا ملنا نہ تھا کہ عباس سمجھے یہ کہ میرے پیروں میں زنجیریں ہیں. جنگ کا یہ علم کا قائم رہنا علمدار سے وابستہ ہے. اب علم کو لیے ہم نے، اب اصحاب جانے دے رہے ہیں. اور عباس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اجازت ہو. اب ان کے دل میں دل ڈال کے دیکھیے کہ عباس حبیب کو دیکھیں کہ اس بوڑھے کی لاش آ گئی
اور عباس خاموش رہے. یہ تمام جذبات شجاعت ہیں جو علم کے احترام پر نثار ہو رہے ہیں. بس جب تک کہ اثار جانے دیتے رہے تب تک تو عباس نے تقاضا نہیں کیا. لیکن جب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی اب فرزندان عقیل وہ شہید ہو گئے. فرزندان مسلم جو کربلا میں تھے وہ شہید ہو گئے. اور اب بھتیجوں کی باری بھی آئی اور جو ایک بھتیجے اور شہید ہو گئے. یہاں تک کہ اب ہر دفعہ عباس کہتے ہیں کہ مولا اب ہمیں اجازت دی. اور مولا آئینی جواب دیتے ہیں کہ تم تو علمدار لشکر ہو, تم تو علمدار ہو. اور عباس سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے. یہاں تک کہ جب یتیم بھتیجے قاسم کی لاش اور قاسم کیسا بھتیجا تھا اسے کہیے, کیسا بھتیجا ہے. ایسا بھتیجا ہے کہ مثل مشہور ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو بدصورت بچہ بھی خوبصورت معلوم ہوتا ہے, لیکن دشمن کی نگاہ. جب قاسم میدان میں گئے ہیں تو ارشاد شیخ مفید کی روایت یہ ہے کہ ادھر کے فوج کا سپاہی کہتا ہے کہ خرج غلام کان نوجہ بتو کمر. ارے ایک بچہ ایسا نکلا جیسے چاند کا ٹکڑا. اب جسے غیروں کی نگاہ, دشمن کی نگاہ چاند کا ٹکڑا کہے, وہ اپنے چچا کی نگاہ میں کیا تھا, اپنی بیوہ ماں کی نگاہ میں کیا تھا. تو جب قاسم کی لاش آ گئی تو اب عباس کیا مولا اب پہلے تو یہ کہتے اب ہمیں اجازت دیجیے, اب ہمیں اجازت دیجیے. اب ذرا الفاظ تمہید کے ساتھ ایک عجیب جملہ, شان عباس, جلال عباس, عظمت عباس دے رہا ہے. مگر کیا کہوں جو کیفیت ہے ان جملے میں وہ تو مجھے ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ایک سپاہی سردار کے سامنے ہتھیار کھول کے ڈالتا ہے. دیکھیے اب مقابلے کی تاب نہیں ہے. بس عباس آتے ہیں, اب جو کہنا ہے وہ بات تو کہیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ مولا اب تو عزیزوں کے قدمے اٹھاتے اٹھاتے عباس کا دل تنگی کرنے لگا. بس میں دس بستہ بارگاہ عباس میں اب کروں گا. بے شک آپ نے بہت تحمل کیا, بے شک آپ نے بہت صبر کیا, مگر اے میرے آقا عباس, آپ عباس ہیں اور یہ حسین ہے. آپ بھی چلے جائیے, یہ آپ کا داغ بھی اٹھا لیں گے. مولا نے ایک دفعہ اور کہا کہ عباس تم تو علمدار ہو, مگر اب عباس خاموش نہیں ہوئے. اب الکت نے مولا اب وہ لشکر کہاں رہا. علمدار تھا. اب مولا کیا جواب دیں, مگر اب یہ فرما رہے ہیں کہ پھر بھائی اگر جاتے ہو, اس کا مطلب یہ کہ جانے کی تو اجازت ہو گئی. اے بھائی جاتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی کچھ فکر کرو, اور یہ فکرہ ہے کہ پانی کی کوئی سبیل کرو. ہم نے واقعاتی کی یاد قائم کی ہے, لفظوں کی بھی یاد قائم کی ہے.